دی سپریم ایجوکیٹ انسٹیٹیوٹ کالج شہر کا جانا پہچانا نام تھا۔ عمارت اور تعلیمی لحاظ سے بہت ہی بڑا اور ہائی لیول کا دی سپریم کالج 9 بڑی عمارتوں، ایک خوبصورت مسجد، ایک ٹوٹے پھوٹے مندر اور 2 باغوں پر مشتمل تھا۔ اس کالج کی آدھی بلڈنگ پرانی، آدھی بلڈنگ کو ڈھا کر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کالج تعلیمی معیار کے لحاظ سے بہت اچھا تھا، لیکن بہت پر اسرار ڈراؤنا تھا۔ اس کالج کے آخر میں ایک پرانا مندر تھا، اور اس کے علاوہ کالج میں کئی ایسی جگہیں اور کمرے تھے جنہیں مکمل طور پر تالے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ کالج کی 9 عمارتوں میں سے ہر عمارت میں 1 یا 2 کمرے ایسے تھے جنہیں لاک کر رکھا تھا، اور طلباء کا داخلہ ان جگہوں پر مکمل طور پر ممنوع تھا۔ سپریم کالج بہت بڑا تھا۔ عاتکہ اور ہادیہ دونوں بہترین دوستیں تھیں اور ایک ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ ہادیہ کی کزن مشال بھی ان کے ساتھ اسی کالج میں تھی، لیکن اس کی کلاس اور مضمون مختلف تھے۔ عاتکہ اور ہادیہ اس کالج میں ایڈمیشن کے لیے بہت پرجوش تھے، لیکن اس قدر بڑے کالج کی بے ترتیب خاموش عمارت اور مندر اور جگہ جگہ لاک کیے گئے کمرے، اور یہاں تک کہ ایک بلڈنگ کے تیسرے پورے پورشن کو بند کیا گیا تھا، یہ سب ہادیہ اور عاتکہ کے لیے بہت عجیب اور پر اسرار تھا۔ دن گزرتے گئے اور وہ باقاعدگی سے کالج آتی رہیں۔ ایسے ہی ایک گرمیوں کا دن تھا اور ہادیہ آج کالج لیٹ پہنچی تھی۔ اس کی پہلی کلاس کب کی شروع ہو چکی تھی اور وہ تیز قدم چلتی اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی، جب اچانک ہی اس کے پاؤں منجمد ہوئے اور وہ تیز تیز چلتی یکدم ٹھہر سی گئی۔ وہ کوریڈور میں ایک کمرے کے سامنے ساکت کھڑی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے دروازے پر ایک چھوٹا سا زنگ آلودہ تالا لگا تھا۔ دروازے پر نیچے کی طرف ایک سوراخ تھا۔ ہادیہ کو لگا جیسے کمرے سے گرم دھواں نکل کر اس کے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہو۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ مریم نے ساکت کھڑی ہادیہ کو حیرت سے دیکھا اور پکارا، بچے آپ کس کلاس سے ہیں اور یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ ہادیہ ایک دم اچھلی اور پھر نارمل ہو گئی۔ اس نے کن اکھیوں سے دروازے کے سوراخ کو دیکھا تھا۔ مریم سے ایکسکیوز کرتی آگے بڑھ گئی۔ ہادیہ کے پہنچنے تک کلاس ختم ہو چکی تھی اور اب سب لڑکیاں دوسری کلاس لینے کے لیے دوسری بلڈنگ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ عاتکہ کے ساتھ چلنے لگی۔ ارے ہادیہ، تم کب آئی؟ مجھے لگا کہ آج نہیں آؤ گی۔ عاتکہ نے اسے ساتھ چلتے دیکھ کر کہا، ہاں وہ ٹریفک کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی۔ ہادیہ نے سرسری سا جواب دیا۔ لگاتار 4 کلاسز لینے کے بعد وہ عاتکہ کے ساتھ کالج کیفے میں آ گئی۔ اچھا میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آئی، عاتکہ ہادیہ سے کہتے ہوئے اٹھی۔ کیفے کے بالکل ساتھ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا، جسے بھی باقی پراسرار جگہوں کی طرح لاک کیا گیا تھا۔ ہادیہ کی نظر بے اختیار اس کمرے کے دروازے پر اٹھی۔ دروازہ لکڑی کا بنا تھا، لیکن اس کے اندر شیشہ لگا تھا جس سے آر پار صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہادیہ نے گردن ذرا اونچی کر کے کمرے کے اندر جھانکا۔ وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ اندر کوئی لڑکی کالج یونیفارم میں موجود تھی اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی اندر کیسے گئی جبکہ دروازہ تو باہر سے لاک ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہادیہ اپنی کرسی کو دھکیلتی ہوئی کھڑی ہوئی اور دروازے کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔
اندر موجود لڑکی اب بھی دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ ہادیہ نے شیشے کو ہلکا سا بجایا اور اس لڑکی کو آواز دی۔ وہ لڑکی دھیرے سے گھومی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی ہادیہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے زور زور سے سانس لینے لگی، کیونکہ کمرے میں موجود لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ خود ہادیہ ہی تھی۔ وہ ابھی بھی دیوار کے سہارے گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ جب کیفے میں داخل ہوتی عاتکہ نے اسے دیکھا اور دوڑ کر اسے بازو سے پکڑا۔ ہادیہ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہاری طبیعت کو اچانک سے کیا ہوا؟ عاتکہ اسے سہارا دیتی کیفے کی کرسی تک لائی اور پانی کی بوتل نکال کر اسے تھمائی۔ عاتکہ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے لیکن یہاں نہیں۔ ہادیہ نے اس کمرے کے دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں؟ ہماری میتھ کی میم آج نہیں آئی، اس لیے سب کلاس جا چکی ہے اور ہماری وہ کلاس بالکل خالی پڑی ہے، ہم وہاں جا کر بات کر سکتے ہیں، عاتکہ نے کہا اور اس کا ہاتھ تھامے کلاس کی طرف آ گئی۔ سب لڑکیاں میم کے نہ آنے کی وجہ سے چھٹی کر گئی تھی۔ کلاس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ ہادیہ کچھ پل گہرے سانس لیتی رہی اور پھر عاتکہ کی طرف مڑی۔ عاتکہ، تم جانتی ہو آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ ہادیہ نے دبے لفظوں میں گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ لڑکیوں، بات سنو میری۔ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس ان کی میتھ کی ٹیچر یشوا دروازے پر کھڑی نے پکار رہی تھی۔ دونوں نے حیرت سے میم یشوا کو دیکھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ میم یشوا ایبسنٹ ہے آج۔ عاتکہ نے ہادیہ کے کان میں سرگوشی کی اور اٹھ کر میم کی بات سننے کے لیے دروازے تک گئی، جبکہ ہادیہ وہیں بیٹھی رہی۔ تبھی اچانک ہی ایک کالج کی لڑکی اندر داخل ہوئی اور چپ چاپ ہادیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہادیہ، اس لڑکی نے ماہین کو پکارا۔ ہادیہ نے چونک کر اس اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ جی آپ کون؟ میرا نام زویا ہے اور میں تم سے 2 سال سینئر ہوں اور یہاں تمہیں یہ بتانے کی غرض سے آئی ہوں کہ تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے، سمجھی تم؟ اس لڑکی نے کہا اور خاموشی سے باہر نکل گئی، جبکہ ہادیہ حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میم یشوا بھی چلی گئی تو عاتکہ پھر سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ عاتکہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے دھیرے سے پوچھا۔ ہادیہ خاموش رہی۔ ارے ہادیہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو اٹھو فوراً گھر کی طرف چلتے ہیں۔ عاتکہ نے جلدی جلدی اپنا اور اس کا بیگ پیک کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف چلنے لگی۔ کمرے سے نکلتے ہی ہادیہ نے دیکھا میتھ کی میم یشوا دور لڑکیوں کے جھنڈ میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ نظریں بچاتی وہاں سے آگے بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی وہ سٹاف روم کے پاس پہنچی، اسے میم یشوا پھر سٹاف روم کے دروازے پر کھڑی دکھائی دی۔ اب بھی وہ ہادیہ کو گھور رہی تھی۔ ہادیہ نظر انداز کرتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ میں لڑکیوں کا ہجوم جمع تھا۔ اس نے پل بھر کو پیچھے مڑ کر کالج کی طرف نظر دوڑائی تو بے اختیار اس کی نظر تیسرے پورشن پر پڑی جو سالوں سے بند پڑا تھا۔ میم یشوا وہاں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار ہادیہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے، تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے، تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے۔ ایک ایسے کالج کی داستان جو نہ جانے کتنے برسوں سے اپنے اندر کئی راز سموئے خاموشی سے کھڑا تھا، اور راز بھی ایسے جو اپنے اندر ایک الگ داستان رکھتے تھے، اور ہو سکتا ہے یہ داستان حقیقت پر مبنی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں رونما ہونے والے واقعات واقعی کسی کی زندگی کا حصہ رہے ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔